بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 425 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 50 اور 51 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں منافقین کی بد کلامی کا ذکر ہوا، اب ان کی بدنیتی کا تذکرہ ہے، گویا زبان کے بعد دل کی حالت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ منافقین جہاد میں جانے کو فتنہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہ جانے کو امان۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ دل میں اپنی اس حرکت کو احتیاط، دانائی اور عقل مندی سمجھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں قد اخذنا امرنا۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کریمہ میں منافقین کی زبانی عداوت مسلمین کا ذکر ہوا کہ یہ جو دوستی کے رنگ میں ظاہر ہوتی تھی، اب ان کی دلی دشمنی کا تذکرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی بھلائی سے غمگین ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف سے بڑے خوش اور فرحت محسوس کرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ جب مسلمان غزوہ تبوک کو روانہ ہو گئے اور منافقین بہانے بنا کر رہ گئے تو ان کے سرداران نے خبر اڑا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین سفر کی شدت گرمی کی زیادتی کی وجہ سے راستہ میں ہی شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر پر دوسرے منافقین نے خوب خوشی منائی اور وہ زبان سے وہ باتیں کی جو اس آیت مذکورہ میں گزری ہیں، مگر بعد میں پتہ لگا کہ وہ سب کچھ غلط تھا۔ حضور انور اپنے صحابہ کے ساتھ بخیریت ہیں، تبوک میں جنگ ہوئی ہی نہیں بلکہ رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، حضور انور کو ہدیے اور سوغاتیں پیش کی ہیں، اس پر ان کو سخت صدمہ ہوا۔ پھر بعد میں سرکار سید کونین جب صحابہ کرام کے ساتھ بخیریت واپس آئے تو آیت کریمہ یہ والی نازل ہوئی اور وہ سب بہت ہی شرمندہ اور بدنام ہو گئے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں پر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بلائی پہنچتی ہے، مثلا نصرت اور مال غنیمت، تو ان منافقین کو ناگوار گزرتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ شریک نہ ہو کر احتیاطاً پہلے ہی درست کر لیا، یعنی اس مصیبت کے پیش آنے سے پہلے ہی،
اور آپ کی مصیبت پر خوش ہوتے ہوئے رخ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، محبوب ان سے فرما دیجئے ہم کو کوئی بھلائی یا برائی ہرگز نہیں پہنچتی مگر وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا یعنی مددگار اور ہمارے امور کا والی ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ظاہر یہ ہے کہ اس فرمان عالی میں خطاب حضور انور سے ہے اور حسنۃ سے مراد مطلقاً ظاہری بھلائی ہے۔ کفار کا ہتھیار ڈال دینا، جزیہ قبول کر لینا یا غزوہ میں فتح پانا، مال غنیمت حاصل ہو جانا جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں ہوا، اگرچہ شان نزول خاص ہے مگر آیت کریمہ کے الفاظ بڑے ہی عام ہیں۔ الفاظ آیت کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ شان نزول کی خصوصیت کا، یعنی اے محبوب اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو منافقین کو بڑی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، یہ معطوف ہے ان تصبک حسنۃ پر، اس میں بھی خطاب نبی کریم سے ہے اور مصیبت سے اپنی شکست قدم اکھڑ جانا مراد نہیں ہے، کیونکہ حضور انور کے کسی جنگ میں قدم نہیں اکھڑے تھے، نہ آپ نے کبھی کفار کو پیٹھ دکھائی تھی۔ جو یہ کہے اس سے توبہ کرائی جائے، اگر نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے کہ وہ حضور انور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ جیسے حضور سب سے بڑھ کر سخی عالم عابد عارف ہے، یوں ہی حضور اشجع الاشجعی تمام بہادروں سے بڑھ کر بہادر ہیں۔ آپ جیسا بہادر شجاع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ غزوہ میں ظاہری فتح حاصل نہ ہونا حضرات صحابہ کی تکلیف دیکھ کر قلب پاک کو رنج پہنچنا مراد ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، خیال رہے کہ یہاں حسنۃ کے مقابلے میں مصیبہ فرمایا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں حسنۃ کے مقابلے میں سیئہ ارشاد ہوا ہے، کیونکہ وہاں خطاب مومنین سے ہے اور یہاں خطاب محبوب رب العالمین سے ہے۔ نیز یہ بتایا گیا کہ یہ مصیبت بھی حضور کے لیے اور حضور کے صدقہ مسلمانوں کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ ثواب اس پر بھی ملتا ہے۔ جیت گئے تو غازی، مارے گئے تو شہید، لٹ گئے تو روزہ اور لوٹ لائے تو عید۔ نیز غزوہ میں ظاہری شکست کو بعض مسلمان سیئہ سمجھتے تھے، حضور انور نے اسے مصیبت تو جانا، سیئہ نہیں جانا۔ ان وجوہ سے حسنہ کے مقابلے میں یہاں مصیبت فرمایا ہے، اور حسنہ کا مقابل سیئہ ہوتا ہے، یعنی بلائی کا مقابل برائی ہی ہوا کرتا ہے۔ یقول قد اخذنا امرنا من قبل، یہ جزا ہے وَإِن تُصِبْكَ کی۔ یقول سے مراد منافقین کا آپس میں ایک دوسرے کو کہنا یا غازیان تبوک کے بال بچوں اور ضعفاء مومنین سے کہنا۔ اخذنا سے مراد اختیار کرنا، امرنا سے مراد ہے اپنی احتیاط یا دو طرفہ پالیسی۔ کون سی پالیسی؟ یا تو تبوک میں نہ جانا یا مسلمانوں سے منہ اور زبان سے ملے رہنا اور کفار سے دل و جان سے محبت رکھنا، دونوں کے دوست، یار اور صلح کلی کروانے والے بنے رہنا۔ من قبل سے مراد غزوہ تبوک سے پہلے ہے یا اول امر کے، جب اسلام کا سورج مدینہ میں طلوع ہوا تھا تو یہ لوگ دو طرفہ دوستی کرتے رہے۔ یہ تو ان کی بکواس کا بیان ہے، رہا دل اس کا حال یہ ہے کہ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ یہ فرمان عالی یقول پر معطوف ہے۔ تولا سے مراد لوگوں کا مجلسوں سے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونا فرحت کے ساتھ، اور فرحت سے مراد وہ خوشی ہے جو کفر ہے، یعنی یہ باتیں کر کے جب اپنی مجلسوں سے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں طرز بیان میں فرق ہے۔ حسنۃ کے متعلق ارشاد ہوا تسؤہم، یہاں طرز بیان میں فرق ہے کہ حسنۃ کے متعلق ارشاد ہوا تسؤہم، مگر مسلمانوں کی تکلیف کے متعلق فرمایا گیا یتولوا وہم فرحون۔ جملہ اسمیہ
تاکہ معلوم ہو تمام مصیبت پر انہیں بڑی اور دائمی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اب نفاق کی اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے ایمان کی طرف لوٹنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اگر تسوءہم فرمایا جاتا تو یہ فوائد حاصل نہ ہوتے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اس فرمان عالی میں خطاب نبی کریم سے ہے، کل کے بعد لہم پوشیدہ ہے، یعنی منافقین سے آپ فرما دیجئے کاتبہ سے مراد لوح محفوظ میں تحریر فرما دینا ہے، ما سے مراد ہر فتح و شکست رنج و غم بھی اللہ کی رحمت ہے جس پر ثواب ملنے کی قوی امید ہے، اس لیے لنا فرمایا گیا جس میں لام نفع کا ہے، اس لیے آگے ارشاد ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا، ہمارا والی وارث، وہی ہمارے لیے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، فتح و خوشی دیتا ہے تو ہمیں شاکر بنانے کے لیے، اگر شکست و غم دیتا ہے تو ہمیں عابد بنانے کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے منافقو، تمہارے جانے نہ جانے، تمہاری مدد کرنے نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جو ہمارے رب نے ہمارے متعلق اپنا فیصلہ کر دیا ہے وہی ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ فرمان عالی رب تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں خطاب رسول اللہ سے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور انور کا کلام ہو، خطاب منافقین سے ہو، یعنی محبوب ہم آپ سے کہتے ہیں یا آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ مومنوں کو چاہیے صرف رب تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ توکل کے معنی اور اس کی اقسام، عوام کا توکل، خواص کا توکل اور حضرت انبیاء کا توکل، حضور علیہ السلام کا توکل، اس کی مختلف تفاصیل و تفاسیر ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں حسنہ کا مقابلہ مصیبت سے کیا گیا، حالانکہ حسنہ کا مقابلہ سیئہ سے ہوتا ہے، حسنہ بلائی ہے، سیئہ برائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ادب سکھایا ہے کہ حضور انور کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس کا معنی ہلکے ہوں اور اس بارگاہ کے لائق نہ ہوں۔ سیئہ کا معنی برائی یعنی گناہ بھی آتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے لفظ سیئہ ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کریمہ میں منافقین کے دو عمل ارشاد فرمائے گئے ہیں، حضور انور کی خوشی پر ان کا غم کرنا اور حضور انور کی تکلیف پر خوش ہونا، مگر طرز بیان میں فرق ہے، پہلی کے لیے تسوءہم ارشاد ہوا مگر دوسری جز کے لیے دراز و عبادت قد اخذنا سے فارغون تک، پھر تسوءہم جملہ فعلیہ ارشاد ہوا اور دوسری کے لیے جملہ اسمیہ وہم فارغون، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ان بد نصیبوں کو حضور انور کی تکلیف پر زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ زبان سے خوشی کے الفاظ بولتے تھے، دل میں فرحت پاتے تھے، عموماً سارے دشمنوں کا یہی حال ہوتا تھا۔ اسی مبالغہ اور دوام کو ظاہر فرمانے کے لیے پہلے میں جملہ فعلیہ اور دوسرے میں جملہ اسمیہ کا استعمال کیا ہے۔